بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی کی شان بازبان قرآن۔ اللہ عز و جل نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس۔ ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ 4 درہم خیرات کرنے کے 4 انداز۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی، جبکہ آپ کے پاس فقط 4 دراہم چاندی کے سکے تھے اور کچھ نہ تھا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان 4 کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ یعنی چھپا کر اور ایک کو ظاہر۔ سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا، تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہیں آیات قرآنی، وسائل بخشش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا خیرات کرنے کا انداز، سبحان اللہ عز و جل، کیا شان ہے اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ مال و دولت جمع کرنے کی بجائے اخلاص کے ساتھ خیرات کرنا پسند فرماتے تھے۔ امیر المومنین ناصر المسلمین، پیکر جود و سخا، مولا مشکل کشا، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس 4 درہم تھے۔ وہ سب راہ خدا عز و جل میں اس طرح خیرات کیے کہ ایک دن کو، ایک رات کو، ایک پوشیدہ اور ایک ظاہر کو۔ معلوم نہیں کون سا درہم راہ خدا عز و جل میں زیادہ قبولیت کا شرف پا کر رحمتوں اور برکتوں کے لازوال دولت میں مزید اضافے کا سبب بن جائے۔ دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کبھی صدقہ و خیرات کرنے کی ہمت کر بھی لی تو کہاں رضائے الہی عز و جل کی نیت، کیسا اخلاص، اور کہاں کی للہیت۔ بس کسی طرح لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جناب نے آج اتنے روپے خیرات کر ڈالے ہیں۔ جب تک ہمارے صدقہ و خیرات کو شہرت نہ مل جائے قرار نہیں آتا۔ مسجد میں کچھ دے دیا تو خواہش ہوتی ہے کہ امام صاحب نام لے کر دعا کر دیں تاکہ لوگوں کو میرے چندہ دینے کا پتہ چل جائے۔ کسی مسلمان کی خیر خواہی کی تو تمنا یہی ہوتی ہے کہ اب کوئی ایسی صورت بھی بنے کہ ہمارا نام آ جائے، لوگوں کی زبانی ہماری سخاوت کے ترانے گائیں۔ کسی پر احسان کیا تو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا خادم بن کر رہے، ہماری تعریفوں کے پل باندھے، حالانکہ قرآن پاک ہمیں احسان نہ جتانے اور اس کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ عز و جل نے پارہ نمبر 3 سورۃ بقرہ اور آیت نمبر 262 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دیے
پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک انعام ان کے رب کے پاس ہے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، احسان رکھنا تو یہ کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے، اور اس کو مقدر یعنی غمگین کریں، اور تکلیف دینا یہ کہ اس کو آر دلائیں یعنی شرمندہ کریں کہ تو نادار تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، نکما تھا، ہم نے تیری خبر گیری کی، یا اور طرح دباؤ دیں، یہ ممنوع ہے۔ کاش پیکر اخلاص و صفا مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صدقے ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ و سعادت نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔